اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک وطن ٹی وی کی جانب سے زاہد شہباز حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، یہ جو ہاہاکار مچی ہوئی ہے، دنیا میں ہر طرف بارود کی بو ہے، یہ جو اڑتے ہوئے جہازوں کی، ڈرونز کی، میزائلوں کی گن گھرج ہے، اس کے تناظر میں بھی آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں پہلے تو یہ واضح کر دوں کہ اگر پورے 8 ارب میں سے کوئی ایک شخص ایسا ہو جو دنیا میں جنگوں کی مخالفت کرنے والا ہو تو وہ میں ہوں۔ زیادہ ہیں، میں بھی ان میں سے ایک ہوں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا اور اسے تمام صلاحیتوں سے نوازا، اس کے رزق کا ذمہ اٹھایا۔ آپ دیکھیں پوری کائنات میں، سمندروں میں، پتھروں میں، ریگستانوں میں جو بھی حشرات الارض ہیں، جانور، چرند پرند، کیا وہ کھا کر سوتے ہیں اپنے گھونسلوں میں، اپنے غاروں میں، یا نہیں؟ تو جس کو اس نے اپنا نائب بنا کے یہاں زمین پر بھیجا تو وہ اس کو بھی بھوکا نہیں مرنے دے گا، مگر جو زمینی خداؤں نے تقسیم کی ہے معیشت کی، یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ جو غلام رکھنے کا ایک تصور ہے، ایک ذہن میں خواہش ہے، لالچ ہے، یہ کہاں پہ لے کے جائے گی اس مہذب دنیا کو؟ تعلیم کے اعتبار سے، سائنس میں ترقی کے اعتبار سے آپ کے دعوے ہیں کہ ہمارا کوئی ثانی نہیں۔ ثانی کیسے ہو؟ کسی اور سیارے پہ کوئی مخلوق بستی ہے تو بتائیں۔ زمین پر انسان بستے ہیں تو انہوں نے ہی ترقی کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے عقل شعور دے کے بھیجا۔ کوئی خدا کو نہیں مانتا تو تب بھی میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ وہ سوچے کہ بھائی کسی نے تو اسے آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، دماغ دیا ہے، نظام ہضم، اور ایک ایک رگ جو انسان کی ہے کتنی باریک رگیں ہیں، کھانے کا سسٹم اور سب کچھ دیا ہے، تو وہ کوئی تو ہے نا جس نے بنایا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ کچھ خیال کریں، دنیا کے بڑے جو ہیں یہ کچھ خیال کریں انسانوں کا۔ یہ اقتدار ان کو ملے ہیں، کل کوئی اور اس پہ بیٹھا تھا، آج وہ بیٹھے ہیں، ادارے بنے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ لیں نا، قطار اندر قطار، اقوام متحدہ سے لے کر جس پر دنیا کی تمام قومیں باقاعدگی سے بیٹھتی ہیں، سالانہ جو اجلاس ہوتا ہے، جب سے یہ بنا ہے، یہ عمارتیں ایک نہیں ہیں، ہر ملک میں، بہت سے ملکوں میں ہیں، عالمی عدالت انصاف ہے، ان سب اداروں کے اخراجات ہیں، اور ان میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مغز بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سارے ملک ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو ان کا مقصد جو ہے یہ امن، دنیا کو امن دینا اور انصاف دینا ہے۔ تو کیا یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہیں؟ ہر ملک میں دوسرے ملکوں کے سفارت خانے کھلے ہوئے ہیں، تو کیا وہ دوسرے ملکوں کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے، اگر کوئی مسائل ہوں بھی، ہیں تو بہت زیادہ، یہ انہی لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، ہم نے تو نہیں بنائے، عام آدمی نے تو نہیں بنائے۔ سرحدی تنازع، مذہبی اختلافات، یہ عام آدمی نے بنائے ہیں، یہ خواص کے ہی بنائے ہوئے ہیں، مذہبی لیڈروں کے بنائے ہوئے ہیں، حکمرانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہ جب خدا جانتا ہے کہ ان کا پیٹ کب بھرے گا، ان کے پیٹ کا جہنم بھرنے کو آتا ہی نہیں۔ یہ عام آدمی کے پاکستان جو دنیا کا ہے، اس کا لہو پیے بغیر یہ حکمران طبقہ، یہ رولرز، یہ اسٹیبلشمنٹ، یہ زمین پر خود کو خدا سمجھنے والے، یہ اس کی خون پینے سے عام آدمی کا باز نہیں آتے۔ 33,000 انسان جانے بے گناہ وہ آپ کے سامنے ہے۔ جب کوئی 7
اکتوبر سے شروع کرتا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں کہ زندگی میں ایک بار 7 اکتوبر آیا ہوگا، اس سے پہلے بھی کیا ہوا وہ بھی دیکھ لو، اور اس کے بعد کیا ہوا تو وہ بھی دیکھ لو۔ انصاف کہاں ہے اس میں؟ یہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے ادارے بنے ہوئے ہیں، جواب دہی کے لیے بنے ہوئے ہیں۔ مجرموں کو کٹڑے میں لایا جا سکتا ہے، چاہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہوں، اور لایا گیا ہے، بے گناہوں کو بھی لایا گیا ہے۔ امریکہ کو خواب آیا تھا کہ یہ جو طیارے مارے ہیں یہ افغانستان نے مارے ہیں، چڑھ دوڑے کہ نہیں؟ پھر انہوں نے کہا کہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن جو عراق میں وہ برآمد ہو گئی، یا معذرت کی آپ نے کہ نہیں تھے وہاں پہ؟ ہنس بلنکس کو کہا، جو اقوام متحدہ کا نمائندہ وہاں پہ گیا تھا، کہ ڈھونڈو بھائی کہاں ہیں، تو پھر اس کو کہا اوپر سے بچیا تھلو نکل جانی تھی آئی آ، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیسے ساری چیزیں ہو رہی ہیں؟ اسی طرح ایران نے پھر کیا ہے، جو کہتے ہیں نا ڈاڈے دا ستی بھی 100 ہوتا ہے، وہ بھی اس لائن میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس کے جو سفارتکار یا اس کے جو آفیسر یا جو بھی ایرانی وہاں پہ آفیشلز دمشق میں مارے گئے، وہ اسرائیل نے تسلیم نہیں کیا کہ میں نے مارے ہیں، اس نے انکار بھی نہیں کیا، وہ اقرار بھی نہیں کیا، مگر ایران نے حملہ کر کے اس پر تو اپنی دھاک، وہ کہتے ہیں نا کہ بیٹی کو کہنا اور بہو کو سنانا، تو وہی معاملہ ہے۔ ایک طرف اس نے یہ جو ڈرونز وغیرہ اور سارے میزائل اور یہ وہ چھوڑے ہیں وہاں پہ، جن میں سے کوئی ایک آدھ تو نشانے پہ لگا ہے نا، باقی تو 5 ملکوں کی قوت تھی نا دفاعی، جس نے ان کو گرایا ہے۔ تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران نے اپنی پوری طاقت لگائی ہے، یا اس نے ٹیسٹ لیا ہے ان کا کہ یہ ان کے پاس کیا کیا ہے روکنے کے لیے، اور کس کیپیسٹی کے ہتھیار کو یہ روک سکتے ہیں؟ کیونکہ روکنے والوں نے تو بہرحال اپنی جانیں بچانی تھی نا، انہوں نے میکسیمم قوت لگانی تھی، اور مارنے والے نے ٹیسٹ کیا ہے کہ میں دیکھوں کہ ان کے پاس کتنی صلاحیت ہے، اور پھر اس نے ساتھ ہی کہا ہے چلو اب اس معاملے کو ختم سمجھو۔ اور امریکہ نے بھی ساتھ ہی کہہ دیا ہے کہ میں حملے میں ساتھ نہیں دوں گا، کیونکہ ایران اس سے پہلے کہہ چکا تھا اگر سوچا حملے کا تو پھر تمام جو تنصیبات ہیں امریکہ کی ان کو نشانہ بناؤں گا۔ اس کو بھی کنسیڈر کریں آپ۔ اگر انہوں نے اسرائیل کو یہ کہا ہے کہ تمہارا ساتھ دفاع میں دیں گے، حملے میں نہیں دیں گے، تو ان کی بھی مجبوری ہے۔ یہ دنیا میں تقریباً 1.5 کروڑ کے قریب جوش ہیں، یہ بھی ایک مذہب ہے، ایک انسان ہے، یہ ٹھیک ہے اسلام ان کے بعد آیا اور بڑے تنازعات رہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ آسمانی کتابوں میں امن کا ہی پیغام لکھا ہوا ہے۔ جہاں پہ اگر کہیں لکھا ہے، جو لفظ ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے عام طور پر 5 ارکان ہیں اسلام کے، تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو پھر یہ تمام مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اتحاد کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں، مگر اس وقت وہ تو نہیں کر رہے۔ 56 ممالک جو ہیں وہ خاموش ہیں، امریکہ کی اسرائیل کی باندھی بنے ہاتھ باندھے اس کے سامنے کھڑے ہیں، اور ایک ملک ہے جس کا پہلے بھی یہ ریکارڈ ہے کہ اس نے مقابلہ کیا ہے، کبھی یہ بہت دوست ہوتے تھے شاہ کے زمانے میں، اس کے بعد انہیں کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو چیز مذہب ہے اسلام ہے اس کی سربلندی کے لیے انہیں چنا گیا، تو انہوں نے اپنی اصلاح کی۔ بڑا گند تھا وہاں پہ، بڑا اللہ کرے ابھی بہتر ہو مجھے نہیں پتہ، مگر ایک زمانہ تھا کہ وہاں پہ بڑا یہ جو آپ کہتے ہیں کہ یہ جنسی طور پر، میں نے خود اس کی چیزیں کچھ دیکھی ہیں، تو بڑا ایڈوانس انہوں نے کر دیا، اور وہ تقریباً اسلام کا تو نام ہی وہاں پہ لینا عجیب سا تھا۔ تو بہرحال جو بھی ہوا، اب وہ انہوں نے یہ جان بوجھ کے ہی خیر کیا نا کہ ایک اسرائیل جو ہے اس کی تقریباً کہا جاتا ہے 90% لوگ تو یہ مانتے ہیں نا کہ وہ ایک ایٹمی قوت ہے، مگر ایران کا کتنے لوگ مانتے ہیں؟ 25 30 40% کہ اس کے پاس صلاحیت ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ لوگوں کو تو یقین نہیں ہے۔ تو اس نے جو کانفیڈنس کے ساتھ یہ کام کیا ہے اور اپنے ہدف کو ٹچ کیا ہے، اور دنیا بھر میں ایک دم جو ہے کہیں بیک گراؤنڈ سے نکل کے تو ایران کی شہ سرخیوں میں آ گیا، ایران تبصروں تجزیوں میں آ گیا ہے،
اور تقریباً اس وقت ٹاپ ٹرینڈ ہے، سب لوگ اسی پہ بات کر رہے ہیں کہ اس نے قوتوں کو جو ہے وہ چیلنج کیا ہے کھڑا۔ چائنا بھی ہے، روس بھی ہے، شمالی جو کوریا ہے وہ بھی ہے، اور بھی کئی ممالک ہیں جو ان کی پالیسیوں کو بہتر نہیں سمجھتے، مگر اس نے جو اپنے مبینہ جو بندوں کے قاتل ہیں ان پہ جو یہ اٹیک کیا ہے، اس کا ایک نہیں، اس کے بہت سارے مقاصد اور بہت سارے پہلو ہیں۔ مجھے یہ بڑی اس چیز سے ہوتی ہے کہ اس ایشو پر سیاست کی جا رہی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ میں دنیا میں جنگی ساز و سامان کی تیاری، یہ اخراجات، دنیا میں اسلحہ جو ہے، یہ اسلحہ سازی اور اس کو خرید و فروخت، یہ سب سے بڑا کاروبار ہے۔ نہ خوراک کا کاروبار ہے، نہ سونے کا، نہ ہیروں کا، نہ میڈیکل کا، کوئی اور تجارت جو ہے اس سے بڑی نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی تجارت ہے دنیا میں اسلحے کی۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ انسانیت کے کس کام آتا ہے؟ یہ ڈرونز، گولے، یہ ایٹم بم، یہ کیا کسی انسان کو زندگی دے سکتے ہیں؟ ایک گولی کوئی زندگی دینے والی، کوئی انجیکشن کوئی اس طرح کی ہے مارنے والی؟ انسان کو مارنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، وہی لے۔ اگر ہم اب کہتے ہیں کہ دنیا ترقی کر گئی ہے، پڑھ لکھ گئی ہے، چاند پہ چلی گئی ہے، سمندروں میں رہتی ہے، تو ہمیں ایک دوسرے کو جینے کا حق دینا چاہیے۔ خدا کو بہت سے لوگ مانتے ہیں، اس نے زندگی دی ہے، کیا کوئی انسان کسی میں روح پھونک سکا آج تک؟ نہیں۔ تو پھر قدرت کی طرف سے جو عطیہ ہے ایک انسان کو، اس کے ساتھ اسے جینے دیں۔ آپس میں ایک پلیٹ فارم بنے ہوئے، میں نے جیسے پہلے عرض کی، اقوام متحدہ، G7، G8، OIC، فلاں ڈمکاں، ہر ملک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور سیاست جو عالمی ہے، لوکل بھی گند ہے خیر، مگر عالمی سیاست بھی ایک بہت بڑا گند ہے جو کہ انسانی ترقی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے ناکام ہے کچھ کرنے میں۔ اقوام متحدہ ناکام ہے، اس کے اجلاس آپ دیکھ لیں، کوئی اگر فیصلہ کرتے ہیں تو اس پہ عمل درآمد نہیں کروانے کی طاقت رکھتے۔ یہ اس بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو کوئی ملک، کوئی سربراہ، کوئی بھی ادارہ کسی کے ساتھ اگر زیادتی کرے، انسانی حقوق کے ٹھیکیدار، علم بردار، ہم بہت کچھ کرتے ہیں، مگر اس پر عمل درآمد کے لیے ہمیں توفیق نہیں ہوتی، تو کیا فائدہ ان بڑی بڑی عمارات کا اور ان بلینز ڈالر کے خرچوں کا کہ اگر انسان ہی محفوظ نہیں ہے دنیا میں؟ آپ کہیں گے میں کیا کتابی باتیں لے کے بیٹھ گیا ہوں، یہ تو عالمی سیاست ہے۔ نہیں، یہ کوئی عالمی سیاست نہیں ہے، عالمی لعنت ہے۔ اگر کوئی دوسرے سیارے پہ موجود مخلوق ہو یا ان چرند پرند جانوروں کو یہ سمجھ بوجھ ہو تو وہ ہمارے پہ تھوکیں، ہماری طرف دیکھ کے ہنسیں، اور وہ تھوک ان بڑوں پہ جانا چاہیے جو دنیا کے ٹھیکیدار ہیں، اس کو چلانے والے ہیں۔ ہمارے لیے جو کچھ پہلے ہو چکا ہے وہ ایک نصیحت آموز ہونا چاہیے۔ کیا چھیڑ چھاڑ کرنے کی ضرورت ہے دوسرے ممالک کے ساتھ؟ اور ایک شر، ہمارا ایک ادھر دوست بلکہ لینڈ لارڈ ہوتا تھا، میں برائٹن بیچ پہ پہلے آیا جب، تو بابا جیری، تو میں نے اس کو چھیڑنے کے لیے یہ سیاست کی باتیں چھیڑ دینی، اور اسرائیل کی طرف اشارہ، یہودی تھا، تو چھیڑ کے میں نے باتیں یہ خون خرابے کی کرنی کہ بھائی یہ دنیا میں جو خون خرابہ ہے اس کا ذمہ دار کون ہے جان بوجھ کے؟ تو اس نے کہنا جان چھڑانے، یہ شیطان ہے، یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ شیطان ہے۔ تو میں نے کہا اس وقت جو دنیا میں شیطان کا کردار ادا کر رہا ہے اس کا نام، تو اس نے کہنا چلو میں پھر ملوں گا، بھی بوڑھا سا ایسے ایسے سر کرتا ہوا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو سب کو توفیق دے ہمیں حق بات کرنے کی، آواز اٹھانے کی، اور ان اداروں کو جگانے کی۔ ایک ایسی تحریک بنائیں جو ای میلز کریں مختلف جو یہاں پہ کرتا دھرتا ہیں ان کو کہ آپ اپنا فرض ادا کریں، انسانیت کو ان جنگوں سے بچائیں، بلکہ ان کے مکمل خاتمے کے لیے جو ہے یہ کوشش کرنی چاہیے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ کسی کام کی نہیں ہیں چیزیں، یہ جو آپ کہتے ہیں کہ سرحدی حفاظتیں اور یہ وہ، جب یہ ادارہ بن جائے، اس کی ایک اقوام متحدہ کو ہی مضبوط کر لیں، اور اس کی ایک عالمی فوج ہو جو کہ کچھ بھی نہ ہونے دے، اس میں جتنے مرضی آپ جوائنٹ ایک اگر، اور یہ جمہوریت کے بھی سٹینڈرڈ طے کرے، ملکوں میں بھی آمریت نہ ہونے دے،
اور ایجنٹ جیسے میں نے پچھلے ولاگ میں بھی آپ سے عرض کی تھی کہ میں شہر اقتدار جو واشنگٹن کے قریب تھا، جو اقتدار دنیا میں بانٹنے والا اور شرائط پہ دینے والا، پٹے پہ دینے والا، بلکہ جو ایک شہر ہے واشنگٹن ڈی سی، وہاں سے آج ہی یہاں پہ نیو یارک میں آیا ہوں. وہاں پہ گیا تھا عید منانے، تو اپنی بیٹی کے گھر اس نے وہاں پہ گھر لیا، تو میں نے تھوڑا ہیلپ بھی مطلب ہے گیا ہوں. تو وہاں پہ بیٹھ کے میری سوچ جو ہے وہ تھوڑی سی اور مجھے موقع ملا سوچنے کا. تو یہ ایک بندے کے بس کا کام نہیں ہے. آپ بھی آواز اٹھائیں اور اس کو اپنا فرض سمجھ کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کم تعلیم یافتہ کا بھی جو ہے ذمہ اٹھائیں، اور بڑے اداروں کو، بڑے لوگوں کو آپ ای میلز کریں، لیٹر لکھیں، ان سے رابطے کریں کہ دنیا بھر میں یہ جو جنگیں ہیں، یہ جو اسلحہ ہے، یہ جو فوجیں ہیں، یہ بہت بڑا ایک بوجھ ہے دنیا میں انسان کے اوپر. آپ ان کو ختم کریں، مکمل طور پر ختم کریں. یہ سب آواز اٹھائیں گے تو یہ دنیا امن کا گہوارہ بنے گی. ورنہ جو ابھی صورتحال ہے، سچویشن ہے، یہ کوئی انجوائے کرنے والی نہیں ہے. یہ افسوسناک ہے. پوری انسانیت کا جو ہے یہ اجتماعی ماتم ہے. یہ میری گزارشات تھیں. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں مزید باتیں ہوں گی. زاہد شہباز کو اجازت دیجیے.